أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تشهدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قدمتهم أنهم يظنون بالله غير الحق وظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن أمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ملنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاضيهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ تو اس کا لفظی ترجمہ دیں جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ اپنا غزوہ احد کے بارے میں سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، تو اسی کی جو جنگ ہوئی اس کے درمیان جو واقعات ہوئے اس پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے بیان ہمارے لوگوں کے لیے بیان کریں۔ اذ تصعدون ولا تلؤون، جب تم چڑھ رہے تھے یا وہاں پہاڑی پر چڑھ رہے تھے یا وہاں سے دور جا رہے تھے، ولا تلؤون، اور نہ تم دیکھ رہے تھے پیچھے مڑ کر، علی احد، تم میں سے کوئی بھی، والرسول یدعوکم، اور رسول یدعوکم، پکار رہا تھا تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے یا تمہاری پچھلی جماعت سے، فاصابکم، پس پہنچائی اس نے یا دی اس نے تمہیں، غمن بغمن، غم پر غم، لکی لا، تاکہ نہ تحزنو، تم غم کرو افسوس کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے چھین گیا، ولا ما، اور اس پر جو اصابکم، تو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر انزل، اس نے نازل کیا، جیسے یہ الف جلتا، یہ اس کی معنی کی تبدیلی کی جیسے نازلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، تو ثم انزلہ پھر اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد غم اس غم کے بعد، امانتاً سکون، نعاسن یہ اونگ کی صورت، اونگ یعنی سکون اونگ کی صورت میں، یغشا طائفۃ منکم جو ڈھانپ رہی تھی، طائفۃ من تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی اونگ سے وہ بوجھل ہو رہے تھے، وطائفتم اور ایک گروہ، قد یقیناً، احمتہم جو فکر کر رہا تھا، جب ان کو پڑی تھی، ان کا فکر تھی ان کو، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون باللہ وہ گمان زن کر رہے تھے یا گمان کر رہے تھے باللہ کے بارے میں، غیر الحق نا حق، ظن جاہلیہ یعنی جاہلوں کی طرح کا گمان اللہ کے بارے میں وہ کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک گروہ، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامری اس کام میں، اس میں من شیء کچھ بھی ہے، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس میں، قل ان امر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ بے شک امر تو یعنی کام تو کلہ للہ اللہ ہی کے لیے، یعنی ان کا کوئی ہمارے سامنے کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم وہ چھپا رہے تھے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم ان کے دلوں میں، ما لا یبدون لک
اور جو نہیں وہ ظاہر کرتے آپ پر، یعنی جو دلوں میں ان کے وہ چھپا رہے اسے، جو نہیں ظاہر کرتے آپ پر. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، لو کان لنا لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارا من الامر کوئی اختیار، شیء کچھ بھی، ما قتلنا ہا ہنا، ما نہیں قتلنا ہم قتل کیے جاتے، ہا ہنا وہاں یہاں، یعنی اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا ہم یہاں پہ قتل نہ کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل لو کنتم، کہہ دیجئے، لو کنتم، اگر ہو تم، فی بیوتکم، اگر ہوئے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، فی بیوت، بیت من گھر کو، اور بیوت اس کی جمع، بیوت تم اپنے گھروں میں ہو، لبرز الذین، تو نکال لے گا وہ ان لوگوں کو، کتب علیہم القتل، لکھ دیا گیا جن پر قتل ہونا، جن پہ بننا لکھا گیا، نکال لے گا ان کو، الا طرف مضاجعہم، ان کی قتل گاہوں کی طرف، یا ان کے لیٹنے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ پر. مضاجع کہتے ہیں لیٹنے، تو یہاں پر ہے ان کے قتل، جہاں پہ قتل اس جگہ پہ. اگر تم گھروں میں بھی ہوئے تو بھی وہ تمہیں، جن کو لکھ دیا گیا ہے کتاب میں، ان کو وہ نکال لے گا ان کی قتل گاہوں کی طرف. لیبتلی اللہ، تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم، اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، ولیمحص، اور جو ظاہر کر دے، چھاڑ دے اسے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے. اور یہاں پہ ان کو آزمائے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اسے چھوڑ، جو صاف کر دے، معافی تمہارے دلوں میں. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جو بہت جاننے والا جو بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، یعنی سینوں کی باتوں جو ہے اسے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا اس دن تم میں سے، یعنی جنہوں نے پیٹ پھیری، یوم التقل، اس دن، تقل جماعت، جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں، یعنی دو گروہ میں لڑائی ہوئی. تقل جمعان، جمعان، آن الف نون آن، یہ دو کی نشانی ہے، دو جماعتیں ٹکرائیں. انما، بے شک صرف، حضر حقیقت، تزلہم الشیطان، پھسلا دیا انہیں شیطان نے، ببعدی ما کسبوا، ان کے بعد کوتاہیوں کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے کچھ کیا اس کی بنا پر، ببعدی یعنی کہ بعض کوتاہیوں کی، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے، عنہم ان سے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا اور بردبار ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جنگ احد میں جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پیچھے سے مشرکین نے حملہ کر دیا، تو بڑا افراتفری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہر کوئی جس کا جہاں منہ آیا وہ وہیں پہ بھاگ گیا. کچھ لوگ مدینہ کی طرف دوڑ گئے، کچھ پہاڑوں کی طرف چڑھ گئے، یعنی وہاں سے سب اپنی جماعت سے چھوڑ کے اور پیٹ دکھا کے تقریباً زیادہ تر لوگ بھاگ لیے، بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے. یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اذ تصعدون، جب تم چلے جا رہے تھے، یعنی تم یا چڑھ رہے تھے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ولا تلؤون، اور نہیں تم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، اعلیٰ کوئی بھی تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا. والرسول، اور رسول، یدعوکم، اور رسول تمہیں آواز دے رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ اے لوگو میری طرف آؤ. اور اللہ تعالیٰ کے رسول وہاں پہ تھے، مگر لوگ اتنے بھگدڑ مچی کہ سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تر بتر ہو گئے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، پھر اللہ، اور اس نے دی تمہیں، پہنچائی تمہیں، غمن بغمن، ایک غم پہ غم، یعنی پھر اتنے غم پہنچے ان کو اس وجہ سے. تو غم تو اس طرح ہوا کہ بہت سے لوگ تو شہید ہو گئے، مارے گئے، یہ بھی ایک غم تھا. پھر شکست ہو گئی، یہ بھی ایک غم تھا. پھر بہت سے لوگ ان میں سے زخمی ہو گئے، تو وہ بھی بہت بڑا غم تھا. اور پھر مال غنیمت بھی چلا گیا ہاتھ سے، یہ بھی غم تھا. اور سب سے بڑا غم جو شیطان نے خبر اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مارے گئے، تو یہ بہت ہی بڑا غم تھا. تو سارے غم اللہ نے یہاں پہ اکٹھے، غم من غم، پھر اس نے پہنچایا غم پہ غم. ولا ما اصابکم، اور اسے، اور جو غم پہ غم کیوں پہنچے، لکیلا،
تحزنوا علی ما فاتکم، اور اس غم کی بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ لکیلا، تاکہ نہ ہو تمہیں تحزنوا کوئی غم علی ما فاتکم، تمہیں صبر کرو، تم صبر کرنا سیکھو، یعنی اتنے غموں کے بعد بھی تم صبر کرنا سیکھو، تمہیں افسوس نہ ہو اس کس چیز کا علی ما فاتکم جو تم سے چھن گئی، یعنی فتح بھی چھن گئی، بہت سے لوگ چھن بھی گئے، مارے بھی گئے، اور مال غنیمت بھی چلا گیا، تو اللہ نے کہا اس پہ تمہیں کوئی غم نہ ہو، اللہ نے یہاں پہ ان کو مصیبت دی کہ صبر کرنا سیکھو تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس پر، تو افسوس نہ ہو اس پر جو تم سے چھن گیا، ولا ما اصابکم، اور اس پر جو تمہیں مصیبتیں پہنچی، جتنی مصیبتیں پہنچی، شکست کی، شہیدوں کی، مال غنیمت لوٹ جانے کی، زخمیوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہو گئے، کتنا بڑا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کم، جیسے ہم نے پڑھا کہ صرف 2-4 لوگ ہی رہے، اور وہ بھی آپ سے ان میں بہت زیادہ حضرت طلحہ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور دوسرے سعد بن ابی وقاص تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقاص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سعد بن ابی وقاص کو کرتے ہیں کہ آپ اپنے صبح انہوں نے کہا کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ترکش میں سے میرے لیے تیر نکالے اور فرمایا تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کہا سعد بن وقاص کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تیر پھینکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر ان کو دیتے جاتے اور وہ تیر پھینکتے جاتے تھے، تو اس دن، اور سیدنا طلحہ تو سب سے زیادہ انہوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی، تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ طلحہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس دن سارا سر جو ہے نا، سارا صحرا اس دن کی جنگ کا طلحہ ہی کے سر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زخمی ہو گیا، اور پیشانی میں ان کے ذرہ جو تھی ان کی تو وہ کڑیاں بھی ان کے کھب گئی تھی، تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اسے نکال دوں، مگر حضرت ابو عبیدہ نے کہا مجھے قسم دے کر روک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں نکالا، اور پھر ابو عبیدہ خود ان کے قریب گئے اور ہاتھ کی بجائے، ہاتھ سے نہیں، انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ کے نکال لیا، تو اس میں ایک جو نکلی تو اس میں ان کا دانت ایک ٹوٹ گیا، اس کے بعد میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں پھر نکال لوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرا بھی میں ہی نکالوں گا، انہوں نے پھر نکالا، پھر ان کے پھر دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے زخم سے جو خون تھا وہ بھی ان کے منہ میں چلا گیا، تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اسے تھوک دو، انہوں نے تھوکا نہیں، وہ بھی انہوں نے نگل لیا، کتنا کہ وہ، اور پھر اتنا زخم تھا کہ وہ تھم ہی نہیں رہا تھا، تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری کا کپڑا جلا کے اس کے راکھ سے ان کے زخم کو بھرا، تو وہ پھر خون رک گیا، یعنی اتنے وہاں پہ مصیبتیں آئیں، اتنے غم پہ غم، مگر یہ غم کے غم بھجوانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کر دی کہ اس کی وجہ کیا تھی، تاکہ یہ ان کو صبر، مصیبت پر صبر کرنا آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، اور میں سے ایک گروہ پھر ایسا تھا، اور پھر اللہ نے کیا کیا، ثم انزل علیکم من البعد غم امنۃ نعاسا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تم پر اس غم کے بعد غشی، یعنی کہ بالکل نیند کی صورت میں ان کو اتنا، یہ امانتاً نعاسا، نیند کی صورت میں امن ان کو تسلی دی کہ غیغش طائفۃ منکم، ان میں سے ایک گروہ پر وہ چھا رہی تھی، اتنے ان کو امن نازل ہوا کہ ان پر اونگ طاری ہو گئی، اب کہتے ہیں کہ سیدنا ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو طلحہ ان کے زبان کہتے ہیں کہ میری تلوار 3 دفعہ گری، اتنی مجھے نیند آ رہی تھی کہ گر جاتی تھی پھر گر جاتی تھی، آیت کے دن تلوار اس کے ہاتھ سے 3 دفعہ مجھ سے گری، پھر گر گئی، پھر میں نے اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ، یعنی اس دوران بھی، جنگ کے دوران بھی ان کو یہ نیند اونگ کی صورت میں تسلی دی، یعنی کہ ان کو کوئی غم نہیں رہا، مگر ان میں سے ایک کیا تھا، ایک طائفتم قد احمدتم، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ غمان، جن کو اپنی فکر، اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، اپنی جانوں میں ان کو، ان کی جانوں نے ان کو فکر میں ڈالا ہوا تھا کہ ہماری جانیں، انفسهم یظن، اور وہ اللہ کے بارے میں گمان کرے تھے ناحق، انظن الجاہلیہ، ایسے جو جاہلیت والے گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان
کہ وہ یہ منافق تھے، اصل میں یہ منافق لوگ تھے جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، اور وہ مان کیا تھے، وہ کہتے وہ دین اسلام اور ان کے جو چاہنے والے ہیں اب وہ تو برباد ہو گئی، اب مسلمانوں کی کبھی مدد بھی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کا وہ دعوت حق جو پروان چڑھے گی، ان کے گمان ہو رہے تھے. ایسا نا جیسے کہ سورہ فتح میں بھی فرمایا گیا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی بھی اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں آئیں گے. تو یہ یہاں پہ بھی وہ یہی گمان کرے تھے کہ اب اسلام کو شکست ہوگی اور یہ لوگ کبھی بھی اٹھ نہیں سکیں گے. اور پھر کچھ کافروں نے یہ بھی کہا یقولون هل لنا من الامر شیء، کیا ہمارا بھی اس میں کوئی اختیار ہے اس میں، یعنی کہ یہ منافقوں کی باتیں تھی جو کہا کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ ان میں اصل میں اس میں وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جس نے مشورہ دیا تو اس کو مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کے ہی جنگ کرتے ہیں لڑتے، وہ نہیں مانا گیا، اس کے خلاف تو ویسے بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا. اسے جب پتا چلا کہ مدینہ منورہ کے خزرج کے بہت سے لوگ مارے گئے، پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی کچھ اختیار ہے اس میں. قل تو کہہ دیجیے، آپ اللہ نے کہا کہہ دیجیے ان سے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے، کسی کا کوئی سب اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو چھپاتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ وہ چھپاتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کے دلوں میں تو بغض ہے اور یہ دل سے منافق ہیں، یہ وہ چھپاتے ہیں جو آپ پہ ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو لنا لو کان لنا علیہ من الامر، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا کچھ بھی ما قتلنا ہاہنا، تو یہ نہیں مارے جاتے. اس نے کہا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہاں سے یہ لوگ مرتے نہیں، پھر اپنے یہ زندہ رہتے، ادھر شکست نہ ہوتی، اگر ہم نے جو مشورہ دیا تو اس پہ بات مان لی جاتی. تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ جن کی موت آئی ہے، جن کو لکھ دیا گیا ہے کتاب میں، جن کی موت لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوئے تب بھی ان کو جن کے لکھے چلے اپنے لوٹنے کی جگہ اللہ تعالیٰ ضرور نکلا. قل لو کنتم فی بیوت، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین، تو وہ نکال دیتا ان لوگوں کو کتب علیہم القتل، جن پر لکھ دی گئی ہے ان کے لیے قتل ہونا، جن پر لکھ دیا گیا، جن کی موت لکھ دی گئی، اس نے تو آنا ہی آنا ہے. اس میں سے کوئی کہیں بھی ہو اس کو موت اپنی جگہ اور کہاں پہنچ جائے گی، الی مضادہم، ان کے لوٹنے کی طرف، یعنی یہ ان کے قتل گاہوں کی طرف یہ انہیں آ ہی جانا تھا. یہ تو کسی کے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ اگر تم ہوئے قلعوں میں بھی محفوظ ہوئے تو اپنی جگہ موت تمہیں پھر بھی آ لے گی. جیسے سورہ جمعہ میں ہے وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہہ دے کہ بلا شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو یقیناً تم سے ملنے والی ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم ہر پوشیدہ ہر چیز جاننے والے تو لوٹائے جاؤ گے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے رہے اس سے وہ باخبر ہے. تو یہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو، موت نے تو آنا ہے. تو اس کا نہیں کہ موت سے ڈرنے یہ دکھایا کہ بزدلی نہیں ہونی چاہیے، موت نے تو آنا ہی آنا، تم گھر بیٹھو گے پھر بھی آ جائے گی، جنگ کے میدان میں آؤ گے پھر بھی موت اگر تمہارے لکھے تو آ جائے گی. تو اس لیے آدمی شہادت کی موت ہی کیوں نہ مرے بجائے کہ بزدل بھاگ جائے. تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ یہ ان کی یہ منافقین کے یہ طرز عمل تھا. اور یہ وَلِيَبْتِلِ اللَّهُ، اور یہ کیوں ہوا سب، وَلِيَبْتِلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اللہ جو تمہارے دلوں میں اس سے، یعنی تمہارے جو دلوں میں ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے، اور بھلے محض اور صاف کر دے ما فی قلوبہم، جو تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے. اب یہ کہتے ہیں کہ واللہ علیم مزاج، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تمہارے جو سینوں میں، اس کی بات اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتیں بھی جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین تولوا منکم، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیا یا پیٹ پھیر لی اس دن، یوم، اس دن جس دن دو جماعتیں یا دو فوجیں ٹکرائیں، انما استزلهم الشیطان، بے شک در حقیقت پھسلا دی انہیں شیطان نے،
کیوں پھسلا دیا؟ عبادی ما کسبو، اس کی بعد ان کی کسبو کوتاہیوں کیا جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے، یعنی کچھ کوتاہیاں ہوئی، لذیذیں ہوئی مسلمانوں سے۔ سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، یا اس سے بلا دیا۔ آپ نے کہا تھا اس درے کو چھوڑنا نہیں، کہیں بھی اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر حال میں، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے شکست، تم نے نہیں چھوڑنا، انہیں چھوڑ دیا۔ یہ کمزوری کوتاہی اس وجہ سے بعض کمزوریاں ہوئیں، اور پھر کمزوری ہو تو پھر شیطان بھی پھسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے کہا کہ یہ وجہ اس وجہ سے ہوا تم لوگوں کا کہ تم اس دن تم نے شیطان نے تم پھسلا دیا تمہاری بات کمزوری کی وجہ سے۔ اور پھر لقد عفا اللہ عنہم، اور یقیناً درگزر کیا اللہ نے تم سے۔ اس کا یعنی کہ یہ لوگ جو سب بھاگ لیے تھے مسلمان، یہ نہیں کہ کوئی کافروں کے بھاگ گئے، سارے کے سارے مسلمان تھے اور مخلص مسلمان تھے پکے، مگر وہ بھاگے اس لیے کہ وہ بس کچھ کوتاہی ہو گئی، اس کے بعد شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ورنہ اسلام سے بھاگنے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ اس طرح شیطان بہکاتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اپنے خطبے فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں اپنے شر کے نفس سے اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ سے معاف مانگتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم وہ برائیاں کریں گے تو اس میں امکان ہے کہ برائی کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے شیطان ہمیں پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اس سے کہ شیطان گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان کے کامیاب ہو جاتا ہے، کہ گمراہ کرنا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان تھے ان کو معافی کا اعلان کر دیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ درگزر نے اب اگر درگزر کر دیا پھر ان کو نہ ان پر کوئی گناہ رہا، نہ بھی کسی کو کوئی تانے دینے کا مقصد ہے کہ ان کو تانا دیا جائے کہ فلاں بھاگ لیا، اور وہ اس کا کیونکہ ان کے جو وجہ تھی وہ نفاق نہیں تھی بلکہ ان کی ایک عارضی غلطی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام بھاگ لی، خاص طور پر سیدنا عثمان کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ان کو سب کو معاف کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی غلطی ہوئی، ان کو جان کے کوئی نفاق نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ایمان سے وہ پھرے، وقتی طور پہ غلطی ہوئی اور اس کی انہیں سزا مل گئی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی غفور حلیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بردبار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوتاہیاں سمجھنا اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، باقی قرآن کو صحیح سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج کی ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت سزا دیے جانے کا بیان ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچا تو آپ کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ سیدنا ابو ذر نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پتھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد پہاڑ دکھائی دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر مجھے پسند نہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گزر جائے یا 3 رات کے اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی بچے سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھ لوں، اور اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس طرح تقسیم کر دوں گا۔ سیدنا ابو ذر نے اس کی کیفیت ہمیں اپنے ہاتھ سے لب بھر بھر کر دکھائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کیا یا لبیک یا صادق یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا زیادہ جمع کرنے والے ہی ثواب کی حیثیت سے کم حاصل کرنے والے ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ کے بندوں پر مال اس طرح خرچ یعنی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر فرمایا یہیں ٹھہرے رہو ابو ذر، یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی، مجھے خطرہ محسوس ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ پیش آ گئی، اس لیے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جانا چاہا،
لیکن فوراً ہی آپ کا ارشاد یاد آیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا. چنانچہ وہیں رک گیا. جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کی، میں نے آواز سنی تھی اور مجھے خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے. پھر مجھے آپ کا ارشاد یاد آیا، اس لیے میں یہیں ٹھہر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میری امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. میری امت کا ہر جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آپ سے فرمایا ہاں اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو. ایک جگہ آتا ہے کہ آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے 3 بار یہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہی کہا کہ اگر اس نے یہ حرکت ہے، یہ گناہ کبیرہ بھی کیے ہوں پھر بھی اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو یہ ترغیب دی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا سونا بھی ہو اور پہاڑ کے برابر بھی تو 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس نہ رکھوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں. تو اس کے یہ ہمیں ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھیں اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کا مطلب اسی وقت مزہ ہے جب مزہ بھی ہے اس کا فائدہ جب اس میں عمل کیا جائے. اس طرح اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانے پڑا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل اس کا ہر بات پہ میں چاہے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں اور سمجھیں تو اس پر کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.